بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعبیر رویا کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہیں۔ آج اس کے اندر پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر روح کو دیکھ لیتا ہے، جان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، جو 6 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، کہ خواب میں جان کا دیکھنا فرزند یا مال یا عیال پر دلیل ہے۔ یعنی جان جب خواب میں دیکھے گا تو یہ 3 چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1 مال پر، نمبر 2 جو ہے فرزند پر، اور نمبر 3 عیال پر یعنی خاندان پر۔ اور اگر دیکھے کہ جان اس کے جسم سے نکل گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند یا عورت مرے گی اور اس کا مال ضائع ہوگا یا خود ہلاک ہوگا۔ اور اگر اپنی روح کسی نیک مرد کی صورت پر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں نیک فرزند پیدا ہوگا اور اس کا حال بھی نیک ہوگا، اور یا خوش طبع اور جوان مرد بادشاہ کی خدمت حاصل کرے گا اور اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر اپنی روح کو کسی برے مرد کی صورت پر دیکھے تو اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ حکایت میں ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ روح میرے جسم سے باہر نکلی ہے اور مجھ کو گود میں لیا ہے اور پھر آسمان پر گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کر کہ تیری روح اپنی جگہ پر پہنچی ہے۔ پھر اسی دن اس شخص نے دنیا سے سفر کیا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان خواب کے اندر اپنی ہتھیلی میں دیکھے تو دلیل ہے کہ کسی خطرناک کام میں مشغول ہوگا، کہ اس کو خوف جان ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ روح اس کی ہتھیلی سے آسمان پر گئی ہے تو دلیل ہے کہ جلدی مرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی روح کا رنگ زرد ہے تو دلیل ہے کہ سخت بیماری میں مبتلا ہوگا اور پھر مرے گا۔ اور اگر روح کو سرخ یا سفید دیکھے تو اس کا انجام اچھا ہوگا اور غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر روح کا رنگ سیاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کے عذاب کا مستوجب ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ مردے کی جان نکلتی ہے اور اس کے قریبی اس پر گریہ زاری کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ مردے کے اہل بیت کو غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے قریبی آہستہ آہستہ روتے ہیں تو دلیل ہے کہ مردے کی جان عذاب میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح خواب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔